السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس لیکچر نمبر 579 579 سورہ یاسین آیات 74 تا 84 74 to 84۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ القمر میں 4 مرتبہ فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ ٹرینڈ یہ بنائیے کہ اپنے گھروں میں سورہ یاسین کی تفسیر کی کلاسز لگائیے، مقاصد، مفہوم، معنی، مطالب اور اس کے ترجمے کی محفل منعقد کیا کریں۔ 23واں پارہ سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور بنائے انہوں نے اللہ تعالی کے سوا کئی معبود، لعلہم ینصرون، تاکہ ان کی مدد کی جائے، لا یستطیعون نصرہم، وہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی، وہم لہم جند محضرون، اور یہ ان کے لیے حاضر کیے ہوئے لشکر ہیں۔ فلا يحزنك قولهم، پس نہ غم زدہ کرے آپ کو ان کی باتیں، انا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اولم یر الانسان، کیا انسان دیکھتا نہیں، انا خلقناہ من نطفۃ، کہ ہم نے اسے پیدا کیا ایک قطرے سے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، پس تب وہ اچانک کھلا جھگڑالو بن گیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے لیے مثال بیان کرنے لگا، وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ قَالَ، کہنے لگا، مَن يُحْيِي الْعِظَامَ، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، وَهِيَ رَمِيمٌ، جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں۔ قل، آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی، ان کو پیدا وہ ذات کرنے، زندہ وہ ذات کرنے والی، انشأھا، پیدا کیا انہیں، اول مرۃ، جس نے پہلی مرتبہ، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے، جاننے والے ہیں۔ الذی، اللہ وہ ذات ہیں، جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، جس نے بنایا تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ کو، فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پس تب تم اس کو جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي، کیا نہیں وہ ذات، خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والی، بِقَادِرٍ، اس بات پر قادر، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ پیدا کرے ان جیسے ہی، بلا کیوں نہیں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہ اللہ زبردست پیدا کرنے والے، جاننے والے ہیں۔ انما امرہ، بے شک اس کا حکم، اذا اراد شیئا، جب کسی چیز کا ارادہ فرما لے، ان یقول لہ، یہ کہ کہا جاتا ہے اس سے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی، پس پاک ہے وہ ذات، بیدہ، ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تمہیں اسی اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی توفیق رحمت سے آج سورہ یاسین کا آخری سبق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی قدرت کی نشانیوں کے ساتھ انسان کو یہ حقیقت باور کروائی کہ اگر اللہ تمہیں اپاہج کر دیں، تم چل پھر نہیں سکتے، تمہاری آنکھوں کو مٹا دیں، تم دیکھ نہیں سکتے، تمہیں لمبی عمر دیتے ہیں، تم پھر بچپنے کی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہو، تمہارے لیے جانداروں کو پیدا کیا، سواریوں کے لیے استعمال کرتے ہو، گوشت کھاتے ہو، کاروبار کرتے ہو، دودھ پیتے ہو، افلا یشکرون، کیا تم پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے؟ امام حسن بصری رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا، جناب کیا حال ہے؟ جواب دینے لگے، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت گھس گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ اللہ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اتنی نعمتیں اللہ کی ہماری ایک ایک سانس کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے۔
सूरत जारियात। तो मेरे रब करीम फरमाते हैं वफी अनफुसिकुम, अपने आप में देखो, अफला तुबसिरून, तुम्हें कुछ नजर नहीं आता? ना देखो हफ्ते अफलाक की तरफ, ना देखो शमसी निजाम की तरफ, ना देखो आसमानों जमीनों की तरफ। वफी अनफुसिकुम, अपने अंदर ही देख लो कितनी नियामतें हैं जो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने तुम्हें आता फरमाई हैं। तुम फिर भी अल्लाह की नियामतों को इस्तेमाल करके अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, तुम्हारे अंदर अल्लाह की कितनी नियामतें बरसती हैं। मैं तो अक्सर कहा करता हूं, कभी बॉडी वेवर के सामने आप खड़े हों तो सर से पांव तक सिर्फ अपने इस खाकी वजूद का जायजा ले। 206 हड्डियां इस जिस्म के अंदर मौजूद हैं, 25 लाख मसाम इस जिस्म के अंदर मौजूद हैं, 1 करोड़ रंगों का फर्क करने वाला 576 मेगापिक्सल का लेंस अल्लाह ने आंखों में फिट फरमाया है। 23,000 मरतबा ये हमारा निजाम तनफ्फुस, हमारे फेफड़े, हमारे सांस की सर्कुलेशन रोजाना करते हैं। 1 लाख से ज्यादा मरतबा हमारा दिल धड़कता है। 60,000 से ज्यादा हमारा दिमाग सोचता है। और हजरात, आपको ये सुन के हैरानगी होगी, हमारी बनाई हुई डिवाइसेस ज्यादा से ज्यादा उनकी मेमोरी कैपेसिटी कितनी होती है? ये जो अल्लाह करीम ने यहाँ पे दिमाग फिट फरमाया है, 25 लाख जीबी डाटा इसके अंदर सेव हो सकता है। इतनी अल्लाह की नेमतें हैं, इतनी रहमतें हैं। फिर अल्लाह करीम फरमाते हैं अफला यशकुरून, तुम फिर भी शुक्र अदा नहीं करते। और न शुक्री का एक अंदाज, न शुक्री का, एक तो होता है कि नेमतें खा के इंसान के मुझे कुछ नहीं मिला, एक न शुक्री ये है, एक न शुक्री ये है वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, तुम्हें नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई, तुमने इबादत का मलजा मावा किसी और को बना लिया। तुम्हें नेमतें अल्लाह ने नसीब फरमाई, तुमने माबूद कोई और बना लिए। लअल्लहुम युनसरून, तुमने अपनी नजर इल्तिफात गैरों की तरफ कर ली, औरों से मदद चाहनी शुरू कर दी। सूरह अनफाल की 10 नंबर आया मुबारका में पहले हम पढ़ चुके हैं, वमन नसरु इल्ला मिन इंदिल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई मदद नहीं कर सकता। यहाँ अल्लाह करीम फरमाते हैं वत्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि आलिहतन, वो लोग औरों को माबूद बनाते हैं लअल्लहुम युनसरून, ताकि उनकी मदद की जाए। ला यस्ततीऊन नसरहुम, वो उनकी मदद नहीं कर सकते, ताकत नहीं रखते। वहुम लहुम जुंदुम मुहदरून, क्योंकि वो तो खुद उनके हाजिर किए हुए लश्कर बने हुए हैं, वो उनकी पूजा पाठ के अंदर मसरूफ है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपके एक सहाबी हैं, सहाबी जब बने तो वो रीजन बयान करते हैं, सबब ये हुआ था कि मेरे घर वालों ने मुझे कुछ खाने पीने के लिए सामान दिया कि जो हमारे बुत का आस्थाना है वहां ये बतौर तबरक के चढ़ावा चढ़ा के आओ। मैं जब वो खाना लेके वहां पे गया और वो बुत के कदमों में मैंने वो खाना रखा, अभी मैं वहीं खड़ा था, मेरे देखते देखते एक कुत्ता आया, उस कुत्ते ने वो सारा खाना खा लिया और जाते हुए टांग को उठा के बुत के मुंह पे पेशाब भी कर गया। मेरे दिल की दुनिया इसी लम्हे बदल गई कि ये जो अपनी इस्तिआनत का इख्तियार नहीं रखते, ये हमारी मदद क्या करेंगे। तो मैं वहां से घर वापस नहीं गया, मैं सीधा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत तैयबा में हाजिर होके मुशर्रफ इस्लाम हो जाता हूं। तो अल्लाह करीम फरमाते हैं ला यस्ततीऊन नसरहुम, वो इनकी मदद का इख्तियार, पावर, कैपेसिटी, ताकत, कुदरत नहीं रखते। वो हम लहुम जुंदुम मुहदरून, बल्कि ये तो खुद लश्कर बने हुए हैं, ये तो खुद दीवाने बने हुए हैं, उनके हाजिर किए गए हैं। फला यहज़ुनका क़ौलुहुम, जब कुफ़ारे मक्का का ये अंदाज इख्तियार किया जाता रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आपकी दावत के साथ, नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े रंजीदा खातिर होते। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उतना फिक्र पूरी कायनात के वालिदैन को शायद अपनी औलाद का ना हो
جو فکر حضرت رسولullah علیہ السلام کو اپنی امت کا ہے۔ تو جب حضور ان کی باتیں سنتے تو حضور بڑی تکلیف محسوس فرماتے، آپ بڑی ٹینشن لیتے، بڑے کبیدہ خاطر ہو جاتے۔ میرے مالک فرماتے ہیں فلا یحزنک قولہم، میرے محبوب ان کی باتیں آپ کو غم زدہ نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ کیوں؟ انا نعلم ما یسرون وما یعلنون، ہم جانتے ہیں یہ چھپاتے کیوں ہیں، یہ ظاہر کیوں کرتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں کیا ظاہر کرتے ہیں۔ گرامر کے اعتبار سے دیکھیے ذرا، اس کی تفسیر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی۔ انا، یہ یہاں پہ تعلیل کے لیے بیان کیا گیا، مطلب اس کا یہ ہے تعلیل بیان کرنے کا لفظ انا کے اندر، انا نعلم، ہم جانتے ہیں۔ حضور کو یہ تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے، آپ کیوں غم کرتے ہیں؟ غم تو تب کیجئے اگر ان کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو، کوئی ان کی بات پرس کرنے والا نہ ہو۔ ایسا تو نہیں ہے، یہاں دھیر نگری تو نہیں ہے، جنگل کا قانون تو نہیں ہے کہ اسی سرزمین کے اوپر کوئی بندہ اللہ کی نعمتیں کھا کے مالک کی نافرمانی کرتا ہے اور کوئی اللہ کی نعمتیں کھا کے عبادات کو بجا لاتا ہے، تو کیا یہ ایکول ہو جائے گا؟ ان کا انجام ایک جیسا ہوگا؟ یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انا نعلم، آپ کیوں غم کرتے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ پریشان تو تب ہو ان کو کوئی پکڑنے والا نہ ہو، کوئی ان کو پوچھنے والا نہ ہو۔ انا نعلم، یہ انا کے اندر پہلی تسلی یہ دی گئی ہے کہ ہم ان کو پکڑیں گے بھی، ان کا احتساب بھی کریں گے، ان کی جزا سزا کے مالک اللہ ہے۔ انا نعلم، ہم جانتے ہیں ما یسرون وما یعلنون، جو یہ لوگ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ لوگ چھپاتے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، کیوں جھگڑا کرتا ہے انسان، کیوں جھگڑتا ہے کہ اپنے آپ کی طرف نہیں دیکھتا؟ انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے پانی کے ایک بوند سے اس کو پیدا کیا، پانی کی ایک بوند سے 2 مکعب سینٹی میٹر کا ایک ڈراپ ہوتا ہے جس کے اندر 2 کروڑ سپرمز ہوتے ہیں، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت ہے کہ اس پانی کے ایک حقیر سے قطرے سے، حدیث میں آتا ہے ایک دن رسول اللہ علیہ السلام نے یوں کر کے نا اپنی ہتھیلی پہ تھوکا اور پھر شہادت والی انگلی رکھ کے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں اور تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا تو اپنے مالک کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، تو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو آخرت کو بلا بیٹھا ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا انا خلقناہ من نطفۃ، ہم نے پانی کی ایک بوند سے تجھے پیدا کیا، اللہ اکبر کبیر، فاذا هو خصیم مبین، پھر اچانک ہی وہ جھگڑالو بن گیا۔ 14ویں پارے میں سورہ نحل کی جو 4 نمبر آیا مبارکہ تھی، وہاں پہ بھی میں نے تفصیلات عرض کی تھی، آپ کو یقیناً یاد ہوگا۔ وہاں پہ بھی اللہ فرماتے ہیں پیدا ہم نے کیا، یہ ہمارے ساتھ جھگڑا شروع کر دیتا ہے، ضد کرتا ہے، ہمارے ساتھ اختلاف کرتا ہے، ہمارے ساتھ یہ مقابلے پہ اتر آتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، یہ کھلا جھگڑالو بن گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ چاہیے یہ تھا اگر اپنا ماضی یاد رکھتا، اپنی حقیقت یاد رکھتا، اپنا تخم یاد رکھتا، تو یہ ساری زندگی سر بھی نہ اٹھاتا مالک کے سامنے۔ لیکن انسان کی کجروی کو دیکھ کے مالک پوچھتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او انسان تجھے کس چیز نے تیرے رب سے بیگانہ کر دیا؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، جس اللہ نے تجھے پیدا کیا، تیرا جوڑ درست کیا، برابر بنایا، اس اللہ کے ساتھ جھگڑے کرتا فاذا هو خصیم مبین، وہ اچانک جھگڑالو بن گیا۔ اب جھگڑے کی ایک نوعیت، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے، کتنا بد نصیب انسان ہے۔ ہمارے متعلق مثالیں، یہ اللہ فرما رہے ہیں ہمارے متعلق مثالیں بیان کرنے لگا۔ ایک کافر کے ہاتھ میں کہیں سے قبر کی بوسیدہ ہڈی لگ گئی، اور آپ کو پتہ ہے، آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا ہوگا، ہڈی جتنی بوسیدہ ہوتی جائے وہ اتنی بربری ہوتی جاتی ہے۔ بسا اوقات قبرستان میں آپ جائیں، کوئی پرانی ہڈی اگر پاؤں تلے آ جائے تو فوراً کرچی ہو جاتی ہے۔ ایک پرانی ہڈی کافر کے ہاتھ میں لگ گئی، اس کو موقع مل گیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور حدیث شریف میں آتا کہ ہڈی کو ایسے پکڑا ہوا تھا اور اس کو اپنے ہاتھوں میں مسل رہا تھا، اور وہ ہڈی کے ذرات نیچے گر رہے تھے۔ تو آ کے کہنے لگا، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد احتساب ہونا ہے، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد جزا سزا ہونی ہے، قال من یحیی العظام وہی رمیم، یوں کر کے ہڈی کو زمین پہ گرا رہا ہے اور کہہ رہا ہے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جبکہ یہ بوسیدہ ہو چکی ہوں؟ میرے مالک فرماتے ہیں قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، یحییھا الذی انشاء اول مرہ،
इसको वो जिंदा करेगा जो पहली मर्तबा जिंदा करता है। जब कुछ भी नहीं था तो पानी की एक बूंद से जिसने जीता जागता इंसान बना दिया, अब तो हड्डियां मौजूद हैं, अब तो तुखम मौजूद है, बीज मौजूद है। अब दोबारा बनाना, एक बंदा यानी एक मशीनरी है, वो पहले बनी ही नहीं, एक कारीगर ने बना दी, फिर वो बनानी ज्यादा मुश्किल थी कि या उसकी रिपेयरिंग ज्यादा मुश्किल थी। तो इसलिए आप इसको फरमा दीजिए, इन हड्डियों को वो अल्लाह की जात जिंदा फरमाएंगे जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा किया। वहुवा बिकुल्लि खल्किन अलीम। अल्लाह जानने वाले हैं हर तखलीक को, क्या पैदा करना है, किसकी तरफ पैदा करना है, क्या पैदा होना है, हर तखलीक मेरे अल्लाह के इल्म में है। अल्लज़ी, कौन अल्लाह, कौन अल्लाह। हमारे यहाँ एक ट्रेंड बना हुआ है, खातीन घरों में सूरह यासीन का इस्तेमाल बड़ा करती हैं। खातीन घरों में आज भाई आप हमारे घर आ जाओ, सूरह यासीन पढ़ाई जाएगी। बाई चांस इत्तिफाकन अगर हम अपनी तफसीर की क्लास में सूरह यासीन पढ़ रहे हैं तो मैं ये गुजारिश करूंगा ट्रेंड थोड़ा सा चेंज कीजिए। ट्रेंड ये बनाइए कि अपने घरों में सूरह यासीन की तफसीर की क्लासेस लगाइए। सूरह यासीन के मकासद, मफहूम, मानी, मतालिब और इसके तर्जुमे की महफिल मुनक्किद किया करें। कोई बुरी बात नहीं, खातीन मिल जाएं, दावत दें एक दूसरी को, आओ भाई मेरे घर में आज सूरह यासीन का तर्जुमा बैठ के समझेंगे। आज हम समझेंगे सूरह यासीन में अल्लाह क्या बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह का मकसद क्या है, अल्लाह का मतलूब हमसे क्या है, अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। ये फिर मजे की बात है, सूरह यासीन की महफिल लगाएं, लेकिन इस नियत से लगाएं कि हम इसके मानी, मतालिब और इसके अनावीन, इसके मज़ामीन को समझने की कोशिश करेंगे तो सूरह यासीन मुकम्मल हो रही है। अल्लाह करीम अपनी ज़ात का फिर तारुफ करवाते हैं। अल्लज़ी, वो ज़ात है अल्लाह की, जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन। अरबी की एक एग्जाम्पल है, तुअरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा। ये एक थ्योरी है अरबी की, तुअरफुल अशियाउ बिअज़दादिहा। चीजें हमेशा अपनी जिद से पहचानी जाती हैं, अपोजिट से, अगेंस्ट से चीजें पहचानी जाती है। यानी ये रोशनी है, रोशनी की अहमियत उतनी देर नहीं हमें होगी जब तक अंधेरा नहीं देखेंगे। अंधेरा देखेंगे, अंधेरा रोशनी की जिद है, अपोजिट है, फिर पता चलेगा अंदर लाइट रोशन थी, कमाल की बात है। सर्दी की अहमियत उस वक्त होगी जब हम गर्मी देखेंगे, गर्मी की अहमियत उस वक्त होगी जब सर्दी की शिद्दत देखेंगे। तो अरफुल अशिया बिअज़दादिहा, ये अरबी की थ्योरी है कि हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है। तुम कहते हो कि इन हड्डियों से दोबारा कौन पैदा करेगा? अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन, जो अल्लाह सरसब्ज़ दरख्तों को आग लगा देते हैं। जो अल्लाह मुसलमानों को तो अल्लाह ने फ़हमुल कुरान की तौफीक दी। कोशिश किया करें कि जैसे ये हमारा पैगाम दुनिया के बेशतर ममालिक तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच रहा है, ये दुआ किया करें अल्लाह हमारी वजह से बहुत से लोगों को इस्लाम में दाखिल फरमा दे, बहुत से लोगों को निशानियों में गौर फिक्र करके अल्लाह हिदायत और सिरात मुस्तकीम नसीब फरमा दे। ये सूरह यासीन है, दरख्तों को आग लगने का जिक्र है। हालाते हाजरा के पे इसको अप्लाई कीजिए तो लॉस एंजल्स की तरफ चले जाइए। रिपोर्ट ये है आज से 4 दिन पहले की, 40,000 एकड़ जमीन तबाह हो गई दरख्तों की आग की वजह से। 12,300 घर उजड़ गए दरख्तों की आग की वजह से। अब एक चीज इम्पॉसिबल थी कि कभी सरसब्ज दरख्त को भी आग लग सकती है। अब वापस लॉस एंजल्स को जहन में फिट रखिए और सूरह यासीन की तरफ वापस आ जाइए। अल्लाह करीम फरमाते हैं, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश्शजरिल अख़दरि नारन, जो अल्लाह सरसब्ज दरख्तों को आग लगा सकते हैं। सरसब्ज दरख्त का मतलब यह है उसके अंदर पानी मौजूद होता है, इसीलिए सरसब्ज है। अब पानी और आग एक दूसरे की जिद हैं, कैसे मुमकिन है? तो जब अल्लाह का हुक्म हो तो फिर सरसब्ज दरख्त को आग लग जाती है। हमारे सामने अभी दुनिया के अंदर ये मौजूद मिसाल चल रही है। अल्लाह करीम फरमाते हैं, फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून, तुम अचानक से लकड़ियां जलाना शुरू हो जाते हो।
تو اگر پانی ویسے تو آگ کی ضد تھی، لیکن اگر پانی کی موجودگی میں اللہ درختوں کو آگ لگا سکتے ہیں، وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ مثالیں سمجھائی جا رہی ہیں تمہیں۔ دوبارہ تم انکار کرتے ہو، تم منکر ہو بعث بعد الموت کے، کون اٹھائے گا؟ نہیں، ہم نے اٹھنا، مر گئے، کام تمام ہو گیا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جو پانی والے درخت کو آگ لگا سکتے ہیں، وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا اولیس الذی، وہ دیکھتے نہیں ہے کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، کیا وہ ذات خلق السماوات والارض، جس نے آسمان بنا دیے اتنے بڑے بڑے، بغیر ستون کے، کسی پلر کے، بغیر کسی سپورٹ کے، اتنے بڑے آسمان بنا دیے، زمینیں بنا دی، بقادرن، وہ اللہ قادر نہیں ہے، قدرت نہیں رکھتے کس چیز پر؟ الا ان یخلق مثلہم، ان جیسے اور بھی پیدا کر دیں۔ کیا وہ اللہ قدرت نہیں رکھتے کہ ان جیسی تخلیق ہو جائے؟ بلا، کیوں نہیں؟ یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے، مانو، ایمان اس کا نام ہے، بلا، کہو کیوں نہیں؟ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، مبالغے کا صیغہ ہے، صرف پیدا کرنے والا نہیں، زبردست پیدا کرنے والے، جاننے والے ہیں۔ انما امرہ، آخری دو آیات یوں سمجھیے پوری سورہ یاسین کا لب لباب ہے۔ انما امرہ، اللہ کے حکم کا عالم تو یہ ہے۔ تم کہتے ہو کیسے پیدا کریں گے اللہ کے حکم کا عالم تو یہ ہے۔ ہم پلاننگ کرتے ہیں، کوئی کام کرنا ہو نا، پہلے ہم اس کا ایک اسکیچ تیار کرتے ہیں، ڈرائنگ کرتے ہیں، پھر اس کے اپوزٹ معاملات دیکھتے ہیں، اس کے پازیٹیو نیگیٹو دیکھتے ہیں، اس کے پروفٹ لاس کے میٹرز دیکھتے ہیں۔ یہ ہماری ثواب دید ہے، اور اللہ کی قدرت کیا ہے؟ انما امرہ، اللہ کا اختیار یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ کی قدرت یہ ہے۔ اذا اراد شیئا، جب اللہ کسی بات کا ارادہ فرما لیں، ان یقول لہ کن، اللہ صرف کن فرماتے ہیں، اللہ ڈرائنگ نہیں بناتے، اللہ اسکیچ نہیں بناتے، اللہ پازیٹیو نیگیٹو کے محتاج نہیں ہے۔ اللہ کریم کیا فرماتے ہیں؟ ان یقول لہ کن، اللہ صرف کن فرماتے ہیں، فیکون، وہ کام ہو جاتا ہے۔ میں اپنی دعا میں اکثر آپ کو ساتھ لے کے اللہ کی بارگاہ میں یہ ترلا منت کرتا ہوں، میرے مالک، ہماری بہت سی دعائیں آپ کے اشارے کن کی منتظر ہے، آپ فیکون فرما دیجئے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے اختیارات ہیں، تصرفات ہیں، یہ طاقت ہے میرے اللہ کی کہ اللہ کریم فرماتے ہیں ان یقول لہ کن، میں کہتا ہوں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کچھ دن پہلے میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، میں مالی طور پہ بڑا پریشان ہوں، مجھے رزق دے دے، قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے کر دیا تیرا کام۔ جتنے اخلاص کے ساتھ بندہ کہتا ہے اللہم ارزقنی، اللہ مجھے رزق دے دے، میں بڑا پریشان ہوں، اللہ فرماتا ہے قد فعلت، جاؤ تمہارا کام ہو گیا۔ وہ یہ کن کا نتیجہ ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں یقول لہ کن، اللہ فرماتے ہیں ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ آخری آیت، فسبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، سبح یسبح کا مصدر ہے لفظ سبحان، پہلے بھی اس کی تفصیل میں نے آپ کو نوٹ کروائی ہے۔ پاک ہے وہ ذات، بیدہ ملکوت کل شیء، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہے، کامل بادشاہت اللہ کے پاس ہے، قدرت اللہ کے پاس ہے، شہنشاہ میرے اللہ ہیں، علی کل شیء قدیر میرے اللہ ہیں۔ کیسا لطیف احساس ہے جو اپنے دلوں میں پیدا کیجئے اللہ جی کی محبت میں کہ اللہ کریم وہ ہے الذی بیدہ ملکوت کل شیء، جس کے ہاتھوں میں کل کائنات کی بادشاہ، جو بادشاہ ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی بلند ہوتا ہے، جو کائنات کے ذرے ذرے کا بادشاہ ہے، جو کائنات کے چپے چپے کا، کونے کونے کا بادشاہ ہے، اس اللہ کا تعارف یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں یہ بادشاہت ہے۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سارے اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ تعریف والے ہیں، تم کل کائنات والے مانگنے والے ہو، اللہ نوازنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک وہ ذات ہے کہ جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کے جانا ہے۔ تو انسان جب دعا کرے تو کہے میرے اللہ
میری حاجتیں، میری ضرورتیں، اللہ میری مشکلات تیری قدرت سے زیادہ تو نہیں ہے، تیری عطاؤں سے زیادہ تو میری خطائیں نہیں ہیں۔ میرے اللہ تو کل کائنات کے ایک ایک بندے کی حاجت کو پورا کر دے تو تیرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں جتنی سمندر میں انگلی ڈبونے سے پانی لگنے سے کمی واقع ہوتی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ جب یہ عقیدہ مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات کی معرفت ہوگی، انسان عارف باللہ بن جائے، پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہوتا ہے، پھر انسان اس یقین کامل کے ساتھ مسکراتا دنیا سے جاتا ہے کہ میں نے اللہ کی طرف واپس لوٹنا ہے، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ سب کو مبارک ہو، ہم نے اللہ کی توفیق سے آج قرآن کریم کی 36 سورتوں کی تفسیر مکمل کر لی ہے، اور بالخصوص سورہ یاسین جس کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے ہمارے معاشرے کے اندر، خواتین و حضرات کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت موسٹلی گھروں کا معمول بھی ہے، لوگ اس کو حفظ بھی شوق سے کرتے ہیں، لوگ اس سے محبت بھی رکھتے ہیں۔ یہ سورہ یاسین سب سے بڑا اعزاز اس کا یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ کلام ہے، یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ تو اس سورہ یاسین کے اسباق میں ہم نے اس میں بیان ہونے والے عناوین اور موضوعات کو پڑھا، سنا، سنایا، پڑھایا۔ آج اللہ کی توفیق سے یہ پایہ تکمیل تک پہنچی۔ 5 سورہ یاسین کے رکوعات تھے اور 84 اس کی آیات تھیں، 379 اس کے کلمات اور 3090 اس کے حروف تھے، جو ہم نے تفسیر کے ساتھ آج الحمدللہ مکمل کر لیے۔ میرے مالک کریم اپنی بارگاہ میں اس کو قبول اور منظور فرما لیں، اور ہم سب کے لیے اس کو توشہ آخرت فرما دیں۔ فجر کی نماز پڑھتے سلام پھیرتے فوراً رسول اللہ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ علم وہ عطا کیجئے گا جو نفع والا ہو۔ یہ دعا کیا کریں کہ علم ہمیں نفع والا نصیب، جو فائدہ دے ہمیں اور ہمارے علم سے لوگوں کو فائدہ ہو، ایسا علم اللہ نصیب فرما دیں، اور رزق اللہ پاکیزہ حلال نصیب فرما دیں، اور عمل اللہ ایسا نصیب فرما دیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ بڑی جامع دعا ہے، فجر کے بعد پڑھا کریں۔ یہ تھے محترم محمد سلیمان شاکر صاحب جو قرآن مجید کی تفسیر کی کلاس پڑھا رہے تھے، جسے ویڈیو ترتیب دے کر یوٹیوب چینل دنیا دین پر محفوظ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر سیکھنے کے لیے اور دینی سوالات کے جوابات کے لیے واٹس ایپ گروپس میں شامل ہونے کے لیے 00923352520207 00923167983575 00923007446434۔ قرآن سمجھیں، قرآن سمجھائیں، دوسروں کو بھی قرآن سمجھنے کی دعوت دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دعائیں، اذکار، نماز ترجمہ سے سمجھ کر پڑھیں، یاد کریں، دوسروں کو بھی یاد کرنے کی دعوت دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی دنیا و آخرت دونوں اچھی کر دے۔